السلام علیکم، ویلکم اگین ٹو آل۔ آج ہم بات کریں گے ایک اور لٹریری ڈیوائس ایونٹ گارڈ کے بارے میں۔ ایونٹ گارڈ ایک بہت ہی دلچسپ اور آسان ترین کنسیپٹ ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس کو اچھی طرح سمجھیں گے، سو بغیر ٹائم ویسٹ کیے لیٹس سٹارٹ۔ ایونٹ گارڈ کی سب سے پہلے ہم سمپل سی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ دا ڈیفینیشن آف ایونٹ گارڈ از نیو اینڈ انوویٹیو ان اسٹائل اور میتھڈ، یوزلی ڈسکرائبنگ سم تھنگ ان دا آرٹس۔ کیا مطلب؟ اب ذرا غور سے سنیے گا، بس یہ ڈیفینیشن یاد کرنے کے لیے تھی۔ اگر ہم ہسٹری کا مطالعہ کریں، اگر ہم کسی بھی قوم کی ہسٹری دیکھیں تو ساری کی ساری تاریخ مختلف ادوار کے اندر منقسم ہے، یعنی پوری تاریخ کو چند حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ تقسیم کسی بھی حوالہ سے ہو سکتی ہے، وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو سکتی ہے، وہ لٹریچر کے حوالے سے ہو سکتی ہے، کسی بھی حوالے سے، معاشی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے تقسیم ہو سکتی ہے۔ تو ہر معاشرہ اپنی تاریخ کے حوالے سے کافی حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر اسی زمانے کے مطابق بات کی جاتی ہے، اور کام امپورٹنٹ ورکس جو ہیں وہ اسی دور کے اندر کیے جاتے ہیں۔ یعنی جو دور آج چل رہا ہے، اس دور کے اندر اسی دور کے بارے میں سوچا جائے گا، اسی دور کے بارے میں بات اور پھر اس پہ عمل اور کام کیے جائیں گے۔ لیکن ایونٹ گارڈ کیا ہے کہ اس دور کے اندر رہتے ہوئے آنے والے دور کے متعلق، آنے والے زمانے کے متعلق کوئی نئی چیز متعارف کروانا، یہ کہلاتا ہے ایونٹ گارڈ۔ اب وہ نئی چیز کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے۔ لٹریچر کے اندر زیادہ تر آرٹ کے بارے میں ہی اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں، ہم چونکہ انگلش لٹریچر کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے انگلش لٹریچر میں، ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں جو پہلی چیز پڑھائی جاتی ہے وہ اینگلو سیکسنز کا دور ہے۔ اینگلو سیکسنز کے بعد اینگلو نارمنز آئے، پھر میڈیول پیریڈ۔ اب دیکھیں جو اینگلو سیکسنز کے اندر، ان کے دور کے اندر مشہور جو ان کے امپورٹنٹ ورکس تھے وہ اینگلو نارمنز سے مختلف ہیں، اور اینگلو نارمنز کے پچھلوں سے مختلف ہیں، اسی طرح ان دونوں کے آگے والے سے مختلف ہیں، اور آج کے دور کا لٹریچر اور آج کے دور کے کام ان سے بالکل مختلف ہیں، ان کے ہم سے مختلف ہیں۔ تو ہر دور کے اندر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور کے اندر اسی اپنے زمانے کے مطابق چلا جاتا ہے، رہن سہن، چلن ڈھلن سارا اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن ایونٹ گارڈ یہ ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کے اندر رہتے ہوئے، جس لیونگ ایرا میں ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے آنے والے زمانے کے متعلق کوئی بات کرنا، یا اسپیشلی آرٹ کوئی متعارف کروانا۔ یعنی سادہ لفظوں میں جدیدیت کا دوسرا نام ایونٹ گارڈ ہی ہے۔ جدت یا جدیدیت جو بھی آپ کہہ لیں، ایونٹ گارڈ اسی کو کہتے ہیں۔ کہ اب لٹریچر کے اندر، ہم چونکہ لٹریچر کی بات کر رہے ہیں، تو لٹریچر کے اندر ایونٹ گارڈ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ابھی جنگ کا دور چل رہا ہے۔ اب جنگ کے دور کے اندر ہر ایک کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہے، اپنا مال، اپنی جان، اپنا بستی، اپنا شہر بچانے کے چکر میں ہے، جس کا جہاں تک واسطہ پڑتا ہے اپنے آپ کو بچانے کی۔ اب دیکھیں اس وار کے دور میں رہتے ہوئے کوئی بندہ آج سے 100 سال یا 50 سال کے بعد کی کوئی پیشین گوئی آج کر دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایونٹ گارڈ۔ انگلش لٹریچر کے اندر سب سے جو زیادہ ایونٹ گارڈ کے حوالے سے مشہور ہے وہ ہے ولیم شیکسپیئر، کیونکہ اور بھی کافی بہت سارے مشہور ہیں، لیکن یہ چونکہ بہت زیادہ اولڈ ہے
لیکن اولڈ ہوتے ہوئے آج بھی ولیم شیکسپیئر کو اتنا ہی پڑھا جاتا ہے جتنا اس کے اپنے دور کے اندر پڑھا جاتا تھا۔ پوری دنیا میں یونیورسل لٹریچر، انگلش لٹریچر کے اندر جو یونیورسل انسان پڑھا جاتا ہے یونیورسلی، وہ ولیم شیکسپیئر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے آج سے اتنے 100 سال پہلے وہ رہتا تھا، آج تک اس کا یہ لٹریچر، اس کا ورک پڑھا جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے ایونٹ گارڈ کا یوز کیا ہے۔ یعنی وہ جس دور میں رہ رہا تھا اس نے اس دور کی کم بات کی ہے، آنے والے دور کی بات زیادہ کی ہے، تو اس لیے اس کو آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کی لٹریچر میں زیادہ تر آرٹ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی پینٹنگ متعارف کروانا جو کہ آنے والے دور میں کسی چیز کا تصور پیش کر رہی ہو۔ اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ خلاصے کے طور پہ ایک بار پھر سمجھ لیجئے کہ ایونٹ گارڈ اس چیز کو کہتے ہیں کہ اپنے زمانے سے متعلق نہیں بلکہ آنے والے زمانے سے متعلق، یعنی جدت کے حوالے سے کوئی بات کرنا یا کوئی چیز متعارف کروانا، کوئی پیشین گوئی کرنا۔ لٹریچر کے اندر زیادہ تر اس کا آرٹ کے ساتھ، پینٹنگ وغیرہ کے ساتھ تعلق ہے، تو ایسی کوئی چیز پیش کرنا یہ کہلاتا ہے ایونٹ گارڈ۔ آئی ہوپ کہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی کو ایشو ہو تو مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔